حمد و صلاۃ کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ذوالحج کا پہلا عشرہ بابرکت عشرہ جس میں ہم سب موجود ہیں، عن قریب عید الاضحیٰ آنے ہی والی ہے۔ مسلسل 2 یا 3 ہفتوں تک حج اور حج کے احکام اور اس کے فضائل عرض کرنے کے بعد آج قربانی کے احکام، فضائل و مسائل اس پر عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے، سیکھنے، خود بھی عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عبادتیں ایسی رکھی ہیں جو ہر امت میں جاری رہی ہیں۔ ان میں سے ایک عبادت ہے قربانی، اور یہ قربانی حضرت آدم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا وَلِكُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے تاکہ وہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر اس پہ کرے۔ مثلا حضرت آدم کے 2 بیٹوں میں اختلاف ہوا، حابیل اور قابیل میں، اور وہ ایک اختلافی مسئلہ تھا کہ ایک ہی خاتون سے یہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ شرعی حکم دنیا کو پھیلانے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ 2 جڑواں بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، دوسری مرتبہ دنیا میں آنے والوں کا پہلے والوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک ہی گھرانے میں پیدا ہونے والے بہن بھائیوں کا رشتہ منع کر دیا گیا۔ یہ ابتدائی مراحل تھے جو دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے جاری ہوئے۔ قابیل چاہتا تھا کہ جس لڑکی سے حابیل کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کی بہن، قابیل کی بہن، میں اسی سے کروں گا، جبکہ اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ حابیل اور قابیل کے اس اختلاف پر طے یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی جائے، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی بات صحیح ہوگی۔ اب اس زمانے میں الگ الگ قربانی کی چیزیں تھیں، مثلا گندم میدان میں رکھ دیتے تھے، جانور میدان میں کھڑے کر دیتے تھے، اور ذبح وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ آسمانی بجلی گرتی تھی جو اس شے کو جلا کر ختم کر دیتی تھی۔ جو جل کر ختم ہو جائے وہ قبول ہو گئی، اور جو رہ گئی وہ نامقبول ہوئی۔ چنانچہ جب یہ قربانی پیش کی گئی تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی، یعنی یہ طے ہوا کہ حابیل صحیح کہہ رہا ہے اور قابیل غلط، لیکن قابیل نے نہ مانا اور بالآخر اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا، اور یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف میں فرمان ہے کہ آئندہ قابیل کے بعد قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوتے رہیں گے ان سب کے برابر گناہ قابیل کو ملے گا، کیونکہ یہ غلط کام اس نے شروع کیا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کبھی کسی غلط کام کی بنیاد نہ ڈالو، تم بھلے کرنا چھوڑ دو گے، تم چلے جاؤ گے، لیکن
جب تک وہ غلط کام جاری رہے گا اس کا گناہ اس پہلے بندے کو ملتا رہے گا. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ. قربانی اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، لیکن اللہ نے فضل فرمایا ہے اس امت پر. قربانی نہ تو اولاد کی مقرر کی گئی، نہ اس طرح جلا کر ختم کر دینے کی مقرر کی گئی، نہ گندم اور دیگر چیزوں کی رکھی گئی، اناج غلے کی، بلکہ مخصوص جانوروں کی، ہر ایک کی بھی رہی. گائیں بھینس یہ دونوں مذکر مؤنث کیٹیگری ایک ہی شمار ہوں گی. ایک کیٹیگری اونٹ اونٹنی ایک ہی ہے، اور بکرا بکری دمبا دمبی بھیڑ بھیڑی یہ سارے 6 کے 6 ایک ہی کیٹیگری میں ہیں. تو گویا 3 ہیں، بکرا بکری، گائے بھینس مذکر مؤنث، اسی طرح اونٹ اونٹنی. اس کے علاوہ اور کوئی چوتھی کیٹیگری نہیں ہے. ان کے لیے بھی مسائل رکھے گئے. حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ مسنہ جانور قربان کیا جائے. مسنہ کا مطلب وہ ہے جو شرعی عمر کو پورا کر چکا ہو. بکرا بکری کے لیے 1 سال، گائیں بھینس بیل وغیرہ کے لیے 2 سال، اور اونٹ اونٹنی وغیرہ کے لیے 5 سال. اس سے کم عمر کے جانور قربان نہیں ہو سکتے. صرف دمبے اور بھیڑ میں اجازت دی گئی کہ اگر وہ 1 سال کے برابر لگے اپنے جسامت میں، بالکل چھوٹا، بالکل ایسا کہ وہ بہت ہی چھوٹا لگے، اس کی اجازت نہیں. 6 ماہ کا ہو جائے اور وہ اپنے قد کاٹھ میں 1 سال کے برابر ہو تو صرف اس کی اجازت. اسی طرح قربانی کے جانور میں یہ بات مقرر کی گئی کہ ایک جانور یا ایک جان کے بدلے ہو. جیسے دمبا بکرا بکری یہ 1 کے بدلے 1 ہے. پرانے زمانے میں بھی 1 کے بدلے 1 ہی ہوا کرتا تھا. یہ دوسری مہربانی اللہ نے ہم پر فرمائی کہ بڑا جانور 7 تک بدلے ہو سکتا ہے. گائے میں 7 بندوں کے نام، اسی طرح اونٹ میں 7 بندوں کے نام لیے جا سکتے ہیں. یہاں پہ ایک مس کانسیپٹ ہے کہ 7 نہیں ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی. نہیں، 7 لازمی نہیں ہے، آپشنل ہے، اختیاری ہے. آپ 7 تک جا سکتے ہیں. اگر 2 بھائی مل کے ایک گائے لے آئیں تو 2 کے نام پر قربانی ہو جائے گی. گھر میں صرف 4 ہی بندے ہیں، 2 میاں بیوی 2 بیٹا بیٹی، کسی 5ویں 6ٹے 7ویں کا گھر میں نہیں ہے معاملہ. آپ 4 بندوں کی طرف سے ایک گائے پوری قربان کر لیں گے. گھر میں 5 ہیں، 5 کے بدلے 6 ہیں، 6 کے بدلے. لازمی نہیں ہے کہ 7 نہیں ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی. یہ اللہ نے حضور کے واسطے سے ہم پہ مہربانی فرمائی دوسری کہ ہم 7 تک اس میں شمار کر سکتے ہیں. جو زندہ ہیں ان کی بھی اور جو مرحومین ہیں ان کی بھی، لیکن ایک جان کے بدلے 1 حصہ مقرر ہوگا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشترکہ جانور لے آتے ہیں. اب 6 بندے مل گئے، 1 حصہ رہ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا ارادہ بنا تو طے یہ ہوا کہ 7واں حصہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مسئلہ سمجھ لیں
کہ مشترکہ حصہ نہیں بن سکتا، کیونکہ 6 بندوں نے اس میں پیسے ملائے ہیں یا 3 بندوں نے پیسے ملائے، 2 حصے لے لیے۔ ایسی صورت میں ایک حصے کے برابر اپنا حصہ مقرر کیا جائے، اور جو اضافی رقم بن رہی ہے 7ویں حصے کی، وہ کسی ایک کے ملکیت میں دے دیے جائیں کہ بھئی میری طرف سے مثلاً اگر 1,40,000 کی گائے ہے تو 20,000 کا ایک حصہ پڑا، تو اب 20,000 کے حساب سے 40,000 روپے ایک بندہ دے تو 2 حصے اس کے ہو گئے۔ اب آخری حصہ جو 20,000 کا بن رہا ہے اس کے حساب سے پیسے الگ کر کے کسی ایک بندے کی ملکیت میں دے دیے جائیں، اسی شریک میں سے، یہ طے کر لیا جائے بھئی وہ ایک حصے کے پیسے جو اضافی ہیں وہ ہم نے آپ کی ملکیت میں کیا، آپ کی ملکیت میں کیا، آپ کی، پھر وہ اپنی طرف سے کہ یہ ایک حصہ سرکار کے لیے، ان تعاون کرنے والوں کو بھی ان کے برابر ثواب ملے گا، لیکن شرعی مسئلہ پورا ہونے کی وجہ سے سب کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن مشترکہ تھوڑا تھوڑا حصہ تینوں کی طرف سے بن رہا ہے یا 6 کی طرف سے بن رہا ہے، ایسا کرنا منع ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور میں گھر والے ایک بڑے جو سرپرست ہوتے ہیں وہ گائے لے آئے، اب انہوں نے اپنی طرف سے بیوی کا، بیٹے کا، بیٹی کا، سب کا حصہ ڈال کر قربانی کر لیا۔ اب اس میں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ جن کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے ان پر واجب ہے یا ان کی طرف سے نفل کر رہے ہیں؟ اگر نفل کر رہے ہیں تو ان سے اجازت ضروری نہیں، اور اگر وہ واجب ہے ان پر، ان کے پاس بھی پیسہ ہے، تو ان سے اجازت ضروری ہے۔ بلا بتائے، بلا اجازت آپ نے قربانی کر دی، ان کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ ایک صورت ہے کہ جب سب کو پتا ہو، ابا ہر سال کرتے ہیں، اس سال بھی ابا ہی کریں گے، عرف ہے، سب کے علم میں ہے، معروف ہے، پھر تو ہو جائے گی۔ لیکن پتہ ہی نہیں ہے بیٹے کو، پتہ ہی نہیں ہے بیٹی کو، وہ باہر ملک میں کہیں گئے ہوئے پڑھ رہے ہیں اور صاحب مال ہیں، ادھر سے آپ نے ان کے نام پہ قربانی کر دی، اس کا واجب ادا نہیں ہوگا، ان پہ واجب رہے گا۔ بلکہ مسئلہ تو بعض علماء نے یہ لکھا کہ واجبی قربانی میں بلا اجازت کسی کا حصہ داخل کیا، اس کی قربانی ادا نہیں ہوئی، اس کی طرف سے صرف گوشت کا حصہ بنا، تو جو بقیہ 6 حصے ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ بعض علماء اس طرف گئے، لیکن بعض علماء نے کہا نہیں، بقیہ 6 کی واجب ادا ہو جائے گی لیکن اس کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ اختلاف ہے، لہٰذا بلا اجازت قربانی واجب اپنے ساتھ ملانے سے پرہیز کریں، یا ان سے اجازت لے لیں، بھئی تمہاری طرف سے ہم قربانی کر رہے ہیں، وہ کہتے ٹھیک ہے، تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ مشترکہ قربانی کے مسائل اہم ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تیسری مہربانی قربانی کے ذریعے اس امت پہ یہ ہوئی کہ پہلے تو آگ جلا کر ختم کر دیتی تھی، مال ضائع ہو جاتا تھا، اب حکم ہے ہمارے نام پہ قربانی کرو، لیکن کھا تم خود لو، کھال تم استعمال کر لو، گوشت تم استعمال کر لو، سری پائے تم کھا لو۔ ایک بات ہے کہ جب کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کی بارگاہ میں نہ اس جانور کا خون آئے گا، نہ گوشت آئے گا، بلکہ جو تمہارے دل میں اخلاص، رضا الہی، تقوی ہے، وہ ہمارے پاس آئے گا۔
لہذا خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، یہ حضور کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے مہربانی اور شفقت اس امت پہ ہوئی ہے کہ قربانی بھی ہم کرتے ہیں، مال بھی رب نے دیا ہے، یہ مویشی بھی اللہ نے پیدا فرمائے، انہیں ہمارا تابع دار بھی بنا دیا، ہم انہیں آرام سے ذبح بھی کر لیتے ہیں اور ان کا گوشت بھی کھا لیتے ہیں۔ اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا اور شکرانہ ہونا چاہیے کہ اس قابل اللہ نے بنایا۔ بسا اوقات دل میں ریاکاری آئے، دکھلاوا آئے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ ایسی صورت میں وہ عمل جو کسی کو دکھانے کے لیے کیا جائے اسے قرآن کی آیات اور احادیث طیبہ میں شرک قرار دیا گیا ہے۔ شرک، یہ حقیقی شرک تو نہیں ہے، بندہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں شرک مجازی۔ حقیقی شرک نہیں ہے، لیکن اعمال اور ثواب میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، اس سے عمل برباد ہو جائے گا۔ حقیقی شرک تو وہ ہے کہ انسان کافر ہو جائے، کسی دوسرے کو خدا جیسا عبادت کا حقدار اور اللہ کی طرح ازلی ابدی واجب الوجود مانے تو کافر ہوگا۔ جیسے ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، وہ اپنے بتوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے مسائل الگ ہیں، لیکن جو مسلمان عمل کسی کو دکھانے کے لیے کرے، ریاکاری کے لیے کرے، وہ شرک اصغر، چھوٹا شرک یا مجازی شرک کہلاتا ہے، جس سے عمل برباد ہو گئے کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو دکھانے کے لیے یہ کام کیا، اس کی اجازت نہیں۔ قربانی کے مسائل میں ایک اور اہم مسئلہ حجاج کرام کے لیے، جو حاجی حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اور مکہ مکرمہ میں، چاہے وہ مینا، مزدلفہ، عرفات، اس پورے مقام پر اگر 15 دن کی اقامت ان کی رہتی ہے اور وہ صاحب مال بھی ہیں، تو ان کی حج کی قربانی کے علاوہ ایک اور قربانی ان پر واجب رہے گی اگر وہ صاحب مال ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ علاقے الگ الگ تھے، مینا الگ، مزدلفہ الگ، مکہ مکرمہ الگ، لیکن اس زمانے میں حکومت وقت نے اسے ایک ہی شمار کر لیا ہے۔ اس کا میونسپل کارپوریشن کا جو انتظام ہے وہ بھی ایک ہی ہو گیا ہے، اس کو سارے سسٹم میں ایک ہی کر دیا گیا ہے۔ لہذا اب کوئی مینا میں ہو، مزدلفہ میں ہو، عرفات میں ہو، حرم میں ہو، حرم کے ہوٹل میں ہو، اگر 15 دن موجود ہے ادھر، جس کو اقامت کہا جاتا ہے، اور وہ مالدار بھی ہے، تو اس کی حج کی قربانی کے علاوہ ایک قربانی اس کو اور کرنی لازم ہوگی۔ لہذا جو حج پہ گئے ہوئے ہیں یا جا رہے ہیں، ان کو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ پرانے زمانے میں علماء منع کرتے تھے کہ بس صرف حج کی قربانی ہے، جبکہ یہ علاقے الگ الگ شمار ہوتے تھے، تو کسی ایک جگہ 15 دن کی رہائش نہیں بنتی تھی۔ مکہ میں رہنا ہے، پھر مینا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، عرفات جانا ہے، تو کہیں بھی 15 دن ان 3 دنوں میں اقامت رہی نہیں، تو وہ مسافر کہلاتا تھا۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن اس زمانے میں یہ سارا علاقہ ایک سٹی یا ایک ہی بن گیا ہے، اور ایک ہی انہوں نے اس کو چارج کر دیا ہے۔ لہذا اب یہ پورا علاقہ ایک ہی کہلائے گا، اور 15 دن کسی بھی جگہ اگر ٹھہرے ہوئے ہوں گے تو قربانی ایک اور صاحب مال پر لازم اور ڈیو رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ وہاں موجود ہیں یا کسی بیرون ملک کہیں اور ملک میں ہیں، ان کے لیے مسئلہ کہ جو لوگ قربانی وہاں ہیں یعنی بیرون ممالک، اور وہ یہاں کرنا چاہتے ہیں، ان کے عزیز بھائی، والد، بیٹا،
تو ضروری ہے کہ ان پر وہاں بھی واجب ہو اور آپ کے یہاں بھی وقت ہو۔ اب جیسے اتوار کو وہاں قربانی ہو جائے گی، ہمارے یہاں وقت پیر کو ہوگا۔ اب اگر کوئی وہاں والا چاہے میری قربانی اتوار کو یہاں کر لیں تو قربانی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، کہ یہاں پہ وقت نہیں ہے۔ اس کے دوسرے دن ہو اور ہمارا پہلا دن ہو، قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح اسی سال، اور ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے، بعض ممالک ایسے ہیں جو ہمارے بعد قربانی کریں گے۔ آسٹریلیا وغیرہ کے اندر منگل کو عید بن رہی ہے۔ اب اگر کوئی وہاں موجود ہے اور وہاں کا بندہ چاہتا ہے پاکستان میں قربانی ہو، تو اس پر اپنے اوپر واجب ہونا ضروری ہے اور ہمارے یہاں بھی وقت ہو۔ تو ہمارے یہاں دوسرے دن یا تیسرے دن میچ کرے گا، پھر اس کی طرف سے قربانی ہوگی۔ اگر اس پہ ڈیو ہی نہیں ہوئی اور ہم نے پہلے کر دی تو اس کی ادا نہیں ہوئی۔ تو ان مسائل کو جو بیرون ممالک کے حصے یا قربانیاں یہاں ہو رہی ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دونوں کا میچ کرنا ضروری ہے، یہاں بھی وقت ہو اور اس پر وہاں بھی واجب ہو تو قربانی ادا ہوگی، واجب ادا کہلائے گا، ورنہ ان کے لیے مسائل رہیں گے۔ قربانی کے جانوروں میں عیب دار جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ عیب دار سے مراد وہ جانور کہ مارکیٹ میں ان کی ویلیو گر جائے، اور شرعی اعتبار سے سینگ اگر 1/3 ٹوٹ گیا ہے، 1/3 سے مراد 3 انچ کا ہے تو 1 انچ ٹوٹ گیا ہے، 6 کا ہے تو 2 ٹوٹ گئے، 2 تک کی گنجائش رہے گی، لیکن جیسے ہی آگے بڑھے گا 1/3 سے زائد تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کان اگر 1/3 سے زائد کٹا ہوا ہے قربانی نہیں ہوگی۔ بہت لاغر نحیف کمزور ہے، چل نہیں سکتا، قربانی نہیں ہوگی۔ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ذبح کرتے وقت وہ اچھلا کودا بھاگا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کی ہو جائے گی، کہ یہ سارا معاملہ ذبح کے اندر ہی سمجھا جائے گا۔ لیکن پہلے سے ہی گاڑی سے اتار رہے تھے، ٹانگ ٹوٹ گئی، لٹک گیا، کچھ بھی ہوا، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جانور مر جاتا ہے، تو اگر ان 3 دنوں کے اندر صاحب مال ہیں مزید تو الگ سے قربانی کرنی پڑے گی۔ اور اگر کسی نے شوقیہ جانور خرید لیا ہے، اس پہ قربانی واجب نہیں تھی، تو اگرچہ وہ 3 دن میں مالدار نہ ہو، لیکن کیونکہ خرید چکا ہے، اس نے اپنے اوپر خود ڈیو کر لی ہے، لہذا اسے کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص نفل پڑھنا چاہے تو اجازت ہے، اور نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب نفل شروع کر لیا، اللہ اکبر، اب جب تک سلام پھیرتا نہیں ہے اسے یہاں سے فرار کی اجازت نہیں ہے۔ تو نے شروع کر لی ہے تو اب واجب پورا کر۔ اسی طرح قربانی کا مسئلہ ہے، اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، شوقیہ لے آیا تو اب آپ کو کرنی ہی ہوگی۔ واجب کس پر ہے؟ مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، صاحب مال ہو۔ صاحب مال سے مراد صاحب نصاب، جس کے پاس 1,35,000 روپے یا اس کے برابر گولڈ، چاندی، تجارت کا سامان، حتیٰ کہ فقہی کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ کسی کے پاس 3 کمروں کا گھر ہے، ایک کمرہ الگ ہے جو استعمال میں نہیں آ رہا، کبھی کبھی کوئی مہمان آتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے، گیسٹ کے لیے ہیں، اس کی مالیت بھی اگر 1,35,000 قربانی واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے مسائل الگ ہیں، قربانی اور صدقۃ الفطر کے مسائل الگ ہیں۔ تو صدقۃ الفطر اور قربانی میں واجب زیادہ جلدی لگے گا، اور 1 سال گزرنا بھی ضروری اس کے اوپر نہیں ہے۔ اس طرح اور بہت سارے مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو، قربانی کرنے والوں کو سمجھنے چاہیے، سیکھنے چاہیے۔ معلوم نہ ہو تو معلوم کریں،
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اچھی عبادت اخلاص کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت